اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ زمر کی آیہ حمیدہ سماعت کے لیے ہدیہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کر سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں کہ جو سب سے اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ اہل عقل ہیں، اولو الالباب ہیں۔ بزرگان محترم، یہ جو ہم عقل کی روشنی سے اور قرآن مجید کے انبار کی، ہم اسلام میں کسی کو گالی دینے کا نام نہیں اسلام، کیونکہ مسلمان ہے ہی وہ جو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہم کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتے، نہ کسی مسلمان پہ مومن ظلم کرتا ہے۔ اسلام امن کا مادہ ہے۔ ہمیشہ دہشت گردی کفار سے ہوئی ہے۔ پہلی دہشت گردی مکہ سے ہوئی، جناب یاسر اور ان کی زوجہ معظمہ پہلی شہیدہ اسلام ہیں جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ہمیشہ شعیب علیہ السلام کو قوم نے نکالا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے نکالا۔ انبیاء پہ ظلم کفر کرتا رہا ہے۔ ظلم کرنا کفر فرعونیت کا شیوا ہے، اور ظلم پہ صبر کرنا، ڈٹے رہنا اور دلائل دینا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ ہمیشہ مسلمان قوم نے اپنے آپ کو علم سے منوایا ہے، اور قرآن بھی ہمیشہ دلائل مانگتا ہے، اور قرآن دلائل دیتا بھی ہے۔ قرآن منواتا نہیں ہے، قرآن دلائل دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ وما انت لست علیہم بمسیطر، میرے محبوب آپ ان کے داروغہ تھوڑے ہیں کہ ڈنڈے سے منواؤ گے۔ اسلام میں ڈنڈا نہیں چلتا، اسلام میں کریکٹر چلتا ہے، اخلاق چلتا ہے، اور بیان چلتے ہیں، دلیل چلتی ہے۔ اللہ دلیل مانگتا بھی ہے، اللہ دلیل دیتا بھی ہے۔ اس لیے قرآن دلائل ربانیہ سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن دلائل دیتا ہے، قرآن منواتا نہیں ہے۔ اور ظلم کفر کرتا ہے، ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظلم پہ اتر آتا ہے، ہوچ ہٹکندوں پہ اتر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی سیرت یہ ہے کہ دلائل دو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جب لشکر کو روانہ کرتے تو کہتے تھے لا تقتلوا ابریا من الشیوخ، یہ بوڑھے لوگوں کو نہ مارنا، اور مقتولوں کی شکل نہ بگاڑنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں پہ ظلم نہ کرنا، اور ان کو اسلام کی دعوت دینا، پھر یا ان سے جزیہ قبول کرنا، ان سے جزیہ لے لینا، لیکن ظلم اسلام میں ہے نہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ عالمین میں ظلم رہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو خطبہ فدق ہے، کیونکہ اتنے سنی علماء کی امانت ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اس وقت نیٹ نہیں تھا، اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، ان کے پاس سورسز نہیں تھے۔ ہزاروں مائل چلے ایک ایک حدیث کے لیے، بھوکے چلے، پیاسے چلے، اتنی مصیبتیں۔ جب ایک مصیبتوں کے بعد ایک محقق اپنی کاوش کو قوم کے حوالے کرتا ہے، تو پھر قوم کے دانشوروں کو بھی چاہیے کہ اس امانت کو ان تبد الامانات الی اہلھا، قرآن بھی فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے وارثوں تک پہنچاؤ۔ علم کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم نے یہ خطبہ فدق امپارشل ہو کے، کیونکہ ہمیں چاہیے اللہ کے رسول کی رضا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس پہ میرا رسول راضی ہو گیا اس پہ میں راضی ہو گیا۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پوری کائنات اللہ کے منوانے کے چکر میں ہے، اور اللہ اپنے محبوب کو منواتا ہے، کہتا ہے میرا محبوب تو راضی ہو جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ دیکھیں یہ کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، میری طرف لوٹ آ۔ تو اللہ ہمیشہ اس کو اپنا محبوب چاہیے،
اللہ کو پیارا ہے تو پوری کنار محبوب ہے، اور اسی محبوب نے فرمایا، اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے، اللہ غضب ناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب سے۔ اور ہم نماز میں نہیں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم اہل سنت علماء کی کاوشوں کو لامحدود سلام پیش کرتے ہیں، ان کی محنت کو۔ 13 علماء اہل سنت کے جنہوں نے بڑے بلند پایا اپنے دور کے بے مثل انہوں نے لکھا۔ اب جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے بھی، جو بڑے بڑے شیعہ علماء ہیں 4 صدی ہجری کے بطل الجلیل عالم محمد بن جریر ابن رستم تبری نے اپنی مارکہ آرا کتاب دلائل الامامہ دلائل الامامۃ الواضح صفحہ نمبر 30 تا صفحہ نمبر 39 طبع نجف اشرف 1963 میں یہ حدیث فدق جگر گوشہ امام الانبیاء کے خطاب کو 5 طرق و اسانید کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن علی یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ متوفی 381 اپنی بیش بہا تصنیف علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 میں موضوع کی مناسبت سے صدیقہ طاہرہ کے اس خطبہ سے استنباط کیا ہے، اور اپنی دوسری کتاب معنی الاخبار صفحہ نمبر 354 میں طبع مؤسسہ علمی بیروت میں جناب سیدہ کے ارشادات کا پورا متن درج کیا گیا۔ اب جو کہ آپ کے مدینہ کی خواتین کے سامنے فرمائے تھے، اور چونکہ آپ پوری کائنات کی خواتین کے لیے ایسا نمونہ عمل ہیں، اسوہ کامل ہیں، محتاط بھی ہیں، آپ کے نقوش کی جو تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اب 6 ہجری میں بلند پایہ دانشمند شیخ احمد بن علی ابن ابی طالب الطبرسی نے کتاب احتجاج طبرسی میں اس خطبہ کو نقل کیا تفصیل کے ساتھ۔ احتجاج طبرسی صفحہ نمبر 61 تا 65 مطبوعہ مرتضویہ نجف اشرف وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اور ابن رشید ابو جعفر رشید الدین محمد ابن علی بن شہر عشوب ماجندرانی متوفی 588 انہوں نے مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 صفحہ نمبر 208 مطبوعہ قم مقدسہ جناب بطول سیدہ کائنات کے ان ارشادات کو لکھا ہے۔ امام السالکین جناب سید ابن طاؤس متوفی 664 ہجری اپنی کتاب الطرائف فی معرفت مذاہب طوائف میں صفحہ نمبر 263 میں اور 264 میں طبع مؤسسہ البلاغ بیروت میں 1419 ہجری میں بعنوان خطبہ فاطمہ الزہرا لکھا۔ اس کے پوری سند کے ساتھ قلم بند کیا ہے، یعنی یہ خطبہ اسناد کے ساتھ ہے۔ اور 7ویں ہجری کے بڑے بڑے عالم اور شارح البلاغہ شیخ کمال الدین میسم ابن علی ابن میسم بحرانی متوفی 679 ہجری میں عثمان بن حنیف کے نام پہ مولا متقیان امیر المومنین کے مکتوبہ گرانے کی تشریح میں فاطمہ الزہرا خطبے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں یہ طولانی خطبہ ہے، بعض جملے بھی نقل کیے ہیں۔ تو شرح نہج البلاغہ لابن میسم بحرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105 طبع بیروت۔ اب 7ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور علی ابن عیسیٰ عربلی متوفی 693 اپنی کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 صفحہ نمبر 116 طبع نجف میں اس خطبے کو ابو بکر احمد بن عبدالعزیز بغدادی کتاب السقیفہ و فدق کے حوالے سے نقل کیے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ متوفی 1111 میں اس چشمہ نور رسول اکرم کی تنہا یادگار کی انتہائی خوشنما تنوع کے بکھرے ہوئے پھولوں کو جمع کیا اور متعلقہ حوالوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بحر الانوار کی جلد نمبر 6 میں طبع بیروت صفحہ نمبر 108 پہ نقل فرمایا۔ 22 علامہ سید محسن الامینی الحسینی العاملی آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459 میں اور صفحہ نمبر 463 دار التعارف للمطبوعات بیروت میں دختر پیغمبر کے خطبات کو درج کیا ہے۔ تو میں نے 22 مورخین محققین کے کتابوں ان کے لکھنے والوں نے اس خطبہ کی تحقیق کی ہے، جس میں 13 جو ہیں وہ اہل سنت حضرات ہیں اور
باقی جو 9 ہیں وہ اہل شیعہ ہیں، مذہب شیعہ کے ہیں۔ اب ہم 22 علماء کی تحقیق کو رد کریں، وہ ہیں غلط اور ہم ہیں صحیح، تو پھر یہ بڑا ظلم ہوگا۔ تو آئیے مل کے سیدہ کائنات کے خطبے کو پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ اللہ سے بھی سرخرو ہوں، اللہ کے رسول کے بھی سرخرو ہوں۔ قیامت کے دن اگر جناب سیدہ، اور کیونکہ نبی نے فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 بھاری، 2 قیمتی، 2 بیش بہا گوہر نایاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے، قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، یعنی میں چھوڑنے والا ہوں، میرا ترکہ جو ہے قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ اور یہ اگر تم دونوں اس سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں رہو گے۔ اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ یہ نوک نیزہ پہ ہوں گے تو تب بھی قرآن پڑھا جائے گا، تو یہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر بھی قرآن پڑھیں گے۔ نہ قرآن ان سے جدا ہے، نہ یہ قرآن سے جدا ہیں۔ یہ مجھے دونوں حوض کوثر پہ ملیں گے۔ تو میرے بھائیو، حوض کوثر پہ رسول خدا اور اس کی آل اور قرآن ہوگا، تو قرآن مجید یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھ سے انہوں نے پڑھا کیا ہے، مجھ سے ہدایت کیا لی ہے۔ اس سے سرخرو ہونے کے لیے ہم سارے اختلافات ختم کر کے نبی کی اس صاحبزادی کے خطبے کو نشر کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روح بھی خوش ہو اور علماء کی روح بھی خوش ہو۔ بی بی عائشہ نے کتنی محنت کے ساتھ ہم تک جناب سیدہ کی شان کی باتیں پہنچائی ہیں، تو اگر ہم نہ پہنچائیں تو ہم خائن ہوں گے اور ہمارا خسارہ ہوگا۔ اور قرآن مجید میں نہیں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کتاب کے نظر نہیں آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ زمر ارشاد خداوندی ہے فبشر عباد الذین یستمعون بالقول، بشارت دو ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کر سنتے ہیں اور اتباع اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ اللہ نے صاحبان عقل کی خوبی یہ بتائی ہے کہ جو ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، الجھتے نہیں ہیں، دہشت گردی نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، غارت نہیں کرتے، ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں، پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا، ہمارا موضوع یہ ہے عالمین کی رحمت کی خوشنودی کے لیے اور ناموس رسالت کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے، کیونکہ سرکار ختم مرتبت خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ ہے، نہ کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ شریعت کاملہ اسوہ محمدیہ ہے، اسوہ علویہ ہے، یہ شریعت کاملہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ سرکار ختم مرتبت کی پاک حیات طیبہ، تو ہر انسان اپنے رہبر کے مناقب بیان کرتا ہے، کوئی بھی اپنے رہبر کے عیب بیان نہیں کرتا۔ اگر ہم رسول کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، رسول کی 4 بیٹیاں صلبی مانتے ہیں، تو پھر دامن رسالت پہ عیب آئے گا، کیونکہ نبی نے ان بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ کافروں سے کی ہے۔ تو نبی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ نبی نے 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا ہے
40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے دکھایا ہے، اور عرب کے کافر معاشرے سے اپنے کردار کا کلمہ جو 40 سال تک اپنے کردار کا کلمہ، فضائل کا کلمہ پڑھوائے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اسی کا خون ہے، اسی کا گوشت ہے، اسی کی روح ہے، اسی کا قلب ہے، اسی کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، جس کا نام فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ ان کا خطبہ طیبہ ہے۔ میں نے گزارش کی تھی پچھلی جو اقساط سے صرف ہماری مسلسل گفتگو ہے کہ جتنے بھی اہل سنت اور بلند پایا ہستیاں ہیں، انہوں نے سپریم پرسنالٹیز، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا خطبہ ہے، اور اتنا علمی ادبی ہے، اگر وہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تو اپنی نسل سے اس سے بڑا اور دھوکہ کیا ہوگا کہ ہم نبی کی بیٹی کی تعلیمات کو چھپا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور تمام امت مسلمہ کے سپوتوں، مسلمان بھائیوں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو فاطمہ الزہرا اور ہم نے بی بی نے اتنی دعائیں اور اعمال بتائے ہیں، اگر ہم ان دعائیں اور اعمال پہ عمل کریں تو پوری دنیا میں مسلمان حکومت کر سکتے ہیں۔ ہر دعا بی بی نے بتائی ہے، وہ دعائیں کتابیں موجود ہیں۔ بی بی سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ بی بی نے جو علم لیا اپنے بابا سے لیا، مثلا بی بی کی ایک دعا ہے دعا نور، جتنا بھی کوئی بخار والا ہو، ڈینگی والا ہو، اگر دعا نور پڑھی جائے، دعا نور صغیر، جناب سلیمان نے محمدی کو کہا کہ مجھے میرے بابا نے ایک تحفہ دیا تھا، میں اپنے بابا کی امت کو ہدیہ کرتی ہوں کہ جو یہ بندہ دعا پڑھے گا کبھی بخار نہیں ہوگا۔ بی بی نے ہر بیماری کی دعا بتائی ہے۔ تو بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو فاطمہ الزہرا کی دعائیں لو اور دعائیں پڑھو۔ تو یہ خطبہ بھی اتنا علمی طور پہ ہے کہ ہم جیسا اور کوئی عالم بھی اس کی کما حق کا وہ تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک لفظ میں آیات، ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا اتنا ابلتا ہوا سمندر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی وہی غذا ہو، کیونکہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا احب اہل بیتی واحب اہل بیتی، میری اہل بیت سے مت کرو، انہم فانہم رزقوا من فہمی، میری سوچ ان کی غذا بنتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں سیدہ کائنات صلوات اللہ کے خطبہ طاہرہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم کی۔ الحمدللہ، بی بی نے اپنے خطبے کی ابتدا الحمد سے کی ہے۔ قرآن کی ابتدا الحمد سے ہے، ہر نماز کی ابتدا الحمد سے ہے۔ سب سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے جس ذات نے سورت الحمد کی ابتدا کی ہے وہ خطبہ نکاح ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ تو بی بی نے بھی، جو ان کے پاک سسر نے، جو ان کے شوہر نے، جو ان کے طیب و طاہر بابا نے، اور قرآن کی ابتدا الحمد سے ہے۔ بی بی نے اپنے خطبے کی ابتدا الحمدللہ علی ما انعم، لامحدود تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اللہ ما انعم، جو اس کی انعما، لامحدود انعما، نعمتوں کی بچھاڑ کرنے والا ہے۔ والا شکر علی ما انعم، شکر اسی ذات کا ہے جو الہام کرتا ہے، جس نے اچھائی اور برائی کی تمیز دکھائی ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، کیونکہ نیکیوں کا حصہ وار ہے نبی، برائیوں کا سرچشمہ ہے شیطان۔ ہم جو نیکی کریں گے اس کا کریڈٹ رسول کو جائے گا، اور جو برائی ہوگی اس کا کریڈٹ شیطان کو جائے گا۔ نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نیکی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نیکی بھی دے اور برائی بھی دے، تو اللہ کسی کی برائی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ برائی چاہتا ہوتا تو اللہ ہادیان برحق کو نہ بھیجتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا۔ وہ تو کریم و رحیم اتنا ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ آپ اچھے بنیں، اللہ کو اچھائی پسند ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعْمِ ابْتَدَاءَهَا، اور اس نے کی تعریف جو ہے مخدومہ کونین نے صلوات فرمایا کہ اس اللہ کی ثنا و تعریف اس نعمتوں پہ ہے جو اس نے عطا کی ہیں۔ اور دیکھیں ما الہمہ کا جو ہے
قرآن مجید کی طرف جائیے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے اس نفس کی جس نے انسان کو معتدل بنایا اور پھر اس نفس کی بدکاری اور اس کے بچنے کی سمجھ عطا کی ہے۔ اب پھر سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا خطبہ بصبوغ آلائی صدہا، اب بتمام منن وعلاہا وجم عن الاحسائی عددہا ونائی عن الاجزائی عمدہا وتفاوت عن الادراکی عبدہا۔ کتنی حسین ترین فصاحت و بلاغت ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا۔ اسدادہا وعلاہا وعددہا، تو بی بی تیار کر کے نہیں گئی خطبہ۔ ونائی عن الاجزاء عمدها عبدها وندبهم لاستزداد بالشکر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنا بالندب الى امثالها۔ یہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے امثالها باجزالها اور اتصالها، یہ حسین ترین لفظ دیکھیں کہ کس قدر ایک سمیٹک انداز سے بی بی نے، یعنی کئی کافی اور ادیب فصاحت و بلاغت و ملاحت کے ساتھ بی بی نے یہ خطبہ دیا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ ثنائے کامل صلی اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا کی ہیں اور اس کا شکر و سمجھ پر جو اس نے اچھائی و برائی کی تمیز کے لیے عطا کیا، اس کی ثنا و توصیف اور نعمتوں پر جو اس نے پیش کی عطا کی ہیں، اور اس کی ہمہ گیر نعمتوں پر جن کے عطا کرنے میں اس نے پہل کی ہے اور ان نعمتوں کی فراہمی کے تواتر کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ یہ نعمتیں دائرہ شمار میں وسیع تر ہیں اور ان کے ادائے شکر کی حدود تک رسائی بعید ہے، اور انسان کی ان بے پایانی کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی انسان، اب دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی لامحدود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتا، اور پھر فرمایا کہ بی بی نے فرمایا کہ تم اللہ نے نعمتوں کی زیادتی کا سبب شکر ادا کیا، اور قرآن کی آیت کیا بی بی کی تائید کرتی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ نے پھر حمد کرو گے تو اس میں اخلاص، کلمۃ الاخلاص تعویل ہے، اور کلمہ شہادت ایسا کلمہ ہے جو اس عمل کا نتیجہ قرار دیا۔ تو دیکھیں جی، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اللہ اسے جہنم کے شر سے بچا دے گا۔ تو زمن القلوب موصولہا، اب یہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ نے یہاں تک پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد بی بی کہہ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص لتاویلها وزمن القلوب موصولها وانار في تفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤيته ومن الالسن صفته ومن الاوهام كيفيته ابتدى الاشياء لا من شيء كان قبلها وانشاءها بلا اهتزاء امثلة امتصلها كونها بقدرته وزرعها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته وبعض العقاب على مسيته زیادتا لعباده عن نقمته وحیاشتا لهم الى جنته۔ یہاں سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا جو خطبہ طیبہ ہے، اب اسے بی بی نے جو اللہ کے لیے فرمایا، اور پھر فرمایا میں گواہی دیتی ہوں۔ سیدہ کائنات اپنا عقیدہ بتا رہی ہیں، اور ملت اسلامیہ کی بنات، ملت اسلامیہ کے دختران کو اور ملت اسلامیہ کے نسواں خواتین کو بی بی ایک لیکچر دے رہی ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور بی بی فرما رہی ہیں کلمہ شہادت ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص
در عمل اس عمل کا نتیجہ قرار دیا ہے کہ کلمہ اخلاص ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا تو آگے عمل چلے گا۔ کلمہ شہادت ہی تمام، دیکھیں جب ہم جاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور میت اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو یہ سیدہ کائنات کا دیا درس ہے کہ کلمہ شہادت ہر عمل کی خلوص کی ابتدا ہے۔ ابتدا، ہر عمل کی ابتدا کلمہ شہادت سے کرو۔ کلمہ توحید کے ادراک دلوں میں جاگزی فرمایا، اور اس ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی برتی، اور کلمہ شہادت کے ذریعے ہی انسان کے عقلوں کو روشنی ملتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو نگاہوں کی محدودیت میں آ نہیں سکتا، اللہ دیکھنے میں نہیں آتا، نہ اللہ کسی کو کیوں؟ وہ لامحدود ہے۔ ہم سورج کی طرف دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ سورج کا نقص نہیں، سورج کا کمال ہے۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو جو سورج کا خالق ہے، علم نجل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، جس نے پوری کائنات کو بتایا وجعلنا نومکم سباتا، مسلسل قرآن مجید کی آیات مقدس ہیں۔ اللہ نے کیا کیا نہیں بنایا۔ جب ان کے مظاہر قدرت کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اللہ عقلوں سے بند ہے، اللہ نظر سے بلند تر ہے۔ رہتا کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل ورید، وہ شرک سے زیادہ قریب تو رہتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کو لا یدرک الہم، اس کو بصارت دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ محدود اتنا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا، اور بی بی نے ہی اس عقیدے میں بتایا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ یہاں اللہ ہوگا، اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ایک جگہ پہ نہیں آ سکتا، اگر ایک جگہ پہ آئے تو اللہ محدود ہے، اللہ لا محدود، وَهُوَ أَيْنَمَا تَكُونُوا وَهُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے، قریب اتنا کہ شرک سے زیادہ قریب ہے، لامحدود اتنا کہ اس کو کوئی سما نہیں سکتا، اور فرمایا نہ ہی زبان اس کا وصف بیان کر سکتی ہے، اللہ کا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے کافر ہے، قاصر ہے، وہ وہم و خیال اس کی کیفیت، وہم و خیال اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے خیالات اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز کو لا شے سے وجود میں لایا، اور کسی نمونے کے بغیر اس کو ایجاد کیا، اپنی قدرت سے ان کو وجود بخشا، اپنے ارادے سے ان کی تخلیق فرمائی، اس کے ارادے میں کوئی شریک نہیں، اس خلقت میں کوئی شریک نہیں۔ بی بی نے فرمایا ان کی ایجاد اس کی ضرورت تھی، نہ ہے کہ اللہ کی ضرورت تھی کہ مخلوق آئے مجھ سے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنے ارادے سے تخلیق کی ہے، نہ ہی اس کو کائنات خلق کرنے میں کوئی مفاد تھا، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو فائدہ ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کو فائدہ ہے، حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں تو اللہ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں نظام بنانے کے لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اللہ نے روزہ رکھا، حج رکھی، زکات رکھی۔ حج کیوں رکھا؟ آگے سیدہ کائنات خود بتائیں گی کہ حج کیوں ہے۔ وہ اپنی حکمت کو آشکار کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا، اس نے اپنی قدرت کو دکھانا تھا، اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے اس نے کائنات کو خلق کیا، زمین کو بنایا، زمین کو علم نجل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ جو زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، اپنی طاقت اور طاعت و بندگی کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا؟ دیکھو کائنات کو اور پہچانو مجھے، اور 14 کو بھی اس لیے خلق کیا، میرے محبوب کو دیکھو۔ اسی لیے جب میرے آقا گزرتے تھے تو پتھروں سے بھی آواز آتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب میرے آقا درختوں سے گزرتے تھے تو کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی میرا آقا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے، اس کی آل وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے۔ جناب سیدہ کی عبادت دیکھیں تو اللہ یاد ہے، جناب امیر المومنین کی عبادت دیکھیں، تیر نکالا جی اللہ یاد ہے، حسین کا سجدہ دیکھیں اللہ یاد ہے، جناب دین کی عبادت دیکھیں اللہ یاد ہے، جعفر صدق کا علم دیکھیں، جعفر صادق کا علم دیکھیں تو اللہ یاد ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کو دیکھیں تو اللہ یاد ہے، علی رضا کے تقوی کو دیکھیں اللہ یاد ہے، محمد تقی کے تقوی کو دیکھیں اللہ یاد ہے، اور علی نقی کی پاکیزگی دیکھیں اللہ یاد ہے، حسن عسکری کی لشکر کو دیکھیں، حضرت علی کی قیادت کو دیکھیں اللہ یاد ہے، سرکار قیم آل محمد کی غیبت کو دیکھیں تو اللہ یاد ہے۔ کیوں انسانیت تڑپ رہی ہے؟ اس لیے تڑپ رہی ہے کہ کاش کوئی آئے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ تو 14 وہ ہیں جن کے صورت
سیرت کو دیکھ کر اللہ یاد ہے تو بی بی نے فرمایا کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کی طرف آئیں، اور اپنی قدرت کا اظہار چاہتا تھا، مخلوق کو اپنی بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا تھا اور اپنی دعوت کو استحکام دینا چاہتا تھا۔ پھر اپنی اطاعت کتنا کریم ہے، سب چیز دیکھ کے کہتا ہے میری اطاعت کرو پھر میں جزا دوں گا۔ اگر اللہ جزا نہ بھی دے تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم جزا کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اس کی کریمی یہ ہے کہ اس نے کہا اطاعت میری کرو، میں کائنات بھی تمہارے حوالے کی ہے، نعمات بھی لامحدود دی ہیں، اس کے باوجود حالانکہ ہمیں جو نعمتیں گنی ہیں، کوئی ہمیں کوئی گفٹ دے ہم اس کے ممنون رہتے ہیں۔ جس خدا نے ہمیں پوری کائنات بنا کے دی، جس خدا نے ہمیں آنکھیں دی، جسم دیا، ماں باپ دیے، دنیا کی سلٹ دی، ہوا دی، پانی دیا، اتنی نعمتیں کے باوجود فرمایا میری اطاعت کرو تمہیں جزا دوں گا۔ یعنی اتنی نعمتیں دینے کے بعد فرمایا تم اطاعت تو کرنی، ہم پہ واجب ہو گیا تھا، جب اتنی نعمتیں لی ہیں تو اللہ کی اطاعت کرتے۔ اگر اللہ جزا نہ بھی دیتا تو اس کی عدل ہے، اس کی کریمی، لیکن اس کی کریمی کی انتہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اتنی نعمتیں میں نے بخش دی ہیں، ان کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن اگر میری اطاعت کرو گے تو اس کا علیحدہ بدلہ ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ روزے کے لیے فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا۔ اور نماز کے لیے کیا کہا؟ نجات من النار، جہنم سے آزادی ہے۔ اور حج کے لیے کیا کہا؟ تمہارا عزت و تقویٰ کا سبب ہے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت ہی میں باعث ثواب ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ معصیت کو موجب عذاب کا، فرمایا پھر اگر تم میری نافرمانی کرو گے اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، تاکہ اس کے بندے عذاب سے بچے رہیں، اس لیے اپنے اور جنت کی طرف گامزن رہیں۔ یہ سیدہ کائنات کا خطبہ ہے جس میں صرف انہوں نے خدا کی وحدانیت کی بات کی ہے۔ اگر ایک ایک لفظ پہ غور کیا جائے تو ایک ایک جملے میں کتنی آیات مخفی ہیں، ایک ایک جملے میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ عام بس فروغ نہیں، کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بی بی کے ایک ایک جملے پہ، کہ کیوں قرآن کی آیات، احادیث کی کتاب اور اقوال اور سیرت کی کتابوں سے اگر اکٹھا کیا جائے تو بی بی کے خطبے پہ بھی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ خطبہ ہمارے امانت ہے، یہ خطبہ ہم پہنچا رہے ہیں اپنی نسل تک، ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن یہ خطبہ جن بزرگان نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ یہ پہلا خطبہ کا پہلا پارٹ ہے جو توحید پہ ہے، آگے رسالت پہ آئے گا، پھر آگے احکامات خداوندی پہ آئے گا، پھر عالم انسانیت کی حقوق کی نسواں کی جو حقوق کی عالم انسانیت کی حقوق نسواں کے حقوق کی جو علم بردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، اس لیے بیٹی کا حق بھی ادا کیا، بیٹی کا بھی، ماں کا بھی اور بیوی کا بھی۔ اور ایک چیز رہ گئی تھی، بیوی کا کوئی بھائی نہیں تھا، بچپن میں سو گئے تھے، اس کی کمی جو بظاہراً دنیا میں تھی، اس کی جو قضا تھی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، بھائی سے محبت کا 10ویں بھی زینب سلام اللہ علیہ نے ماں کی نیابت میں وہ عمل کا جو چیز اب ماں باپ سے رہ جائے اولاد ادا کرتی ہے، بی بی زینب نے بھائی کی محبت کا حق ایسے ادا کیا جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔